السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني فهما۔ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں رحمت مجسم سرور کونین امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنایا، پھر ان کے دلوں کی دنیا بدلی اور پھر قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب دیا۔ گزرتا ہوا رمضان میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک دن اسی طرح ہمارا سفر بھی مکمل ہونے والا ہے، بس کسی کا آج ہے اور کسی کا کل ہے، لیکن جتنا دورانیہ ہمارا اس دنیا کا ہے یا جتنی دیر ہم نے زندہ رہنا ہے، اتنی دیر یا جتنی زندگی کی سانسیں ہیں یا جتنا زندگی کے پل ہمیں میسر ہیں، ان کو ایسا قیمتی بنائیں، ان کو اس طرح کا بنائیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ جب ایمان والوں کے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، قرآن پاک کا دلوں پر اثر ہوتا ہے، قرآن پاک دلوں کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے۔ بس میں نے اور آپ نے اس مختصر نشست میں یہ سوچنا ہے کہ میرے دل پر قرآن کا کتنا اثر ہوا، میں نے اپنے دل پر قرآن کو کتنا اثر انداز ہونے دیا۔ ابھی جو قاری صاحب نے نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے دلوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ یہ قرآن تو دلوں کا علاج کرتا ہے، قرآن دکھوں کا علاج کرتا ہے۔ تو پہلے رمضان سے لے کر آج تک میں نے بارہا قرآن پاک کی تلاوت کی، بارہا قرآن پاک کو سنا۔ بس میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ قرآن پاک نے کب کب میرے دل کی بنجر زمین کو آباد کیا، قرآن پاک نے کب کب میرے دل کی زمین کو سیراب کیا، یا میں کب قرآن کا اثر اپنے اوپر لے سکا۔ پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر بھی 2، سورہ محمد، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، یعنی قرآن پاک۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اس قرآن کو حق سمجھا۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے سامنے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم قرآن پاک کو کب کب پڑھتے ہیں۔
یعنی ہم قرآن پاک کس وقت پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پڑھتے ہیں، یا جب کوئی فوت ہو جائے تب قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا جب کسی کی جان نکل رہی ہو تب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو ان تینوں مقاصد میں قرآن پاک کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ کہتے ہیں کتاب اللہ کو ہم نے نہایت آسان بنایا، کوئی ہے جو اس میں تدبر کرے، اس میں غور و فکر کرے۔ اب جب بھی کوئی بندہ قرآن پاک میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، قرآن اس کے دل کی دنیا کو بدلے گا۔ دو واقعات آپ کو سنانے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اور آپ کو یہ دعوت فکر دینی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، میں بھی قرآن پاک کی تکمیل کر رہا ہوں، لیکن دل کی دنیا ہے کہ وہ بدلی نہیں ہے، دل کی دنیا ہے کہ وہ اسی طرح سخت کی سخت ہی ہے۔ اور اصل چیز یہ اندر سے بدلنا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کسی کا کلام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، یعنی اصل چیز تو اندر سے دل کا بدلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سورہ الحجرات میں ان کا تذکرہ ہے، سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب سورۃ الحجرات نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو۔ اب جو سیدنا ثابت بن قیس تھے، کمال آدمی تھے۔ سیدنا ثابت بن قیس، ان کا لقب تھا خطیب النبی۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعلان کروانا ہوتا تھا تو ثابت بن قیس کو کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی آواز بائی ڈیفالٹ بہت اونچی تھی۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، تو ایسے دل پر اثر ہوا۔ وہ دل میں انہوں نے یہ سوچا کہ یار میری تو آواز ہی بہت اونچی ہے، اب میرا تو کام گیا، میرے تو عمل ضائع ہو جائیں گے، میرے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بس یہ دل پر اثر لیا اور اپنے گھر بیٹھ گئے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، ایون کہ ہفتہ عشرہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، وہ یار ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے ثابت بن قیس؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پتہ کر کے آتا ہوں، میرے پڑوس میں رہتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا، جا کر سیدنا ثابت بن قیس کا دروازہ بجایا، پوچھا ما شأنک یا ثابت ابن قیس، وہ بھائی جی کی گل ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے تینوں پتہ ہی نہیں کی مسئلہ ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، اور تم جانتے ہو میری آواز کتنی اونچی ہے، تو میرے تو عمل برباد ہو۔ اس نے ایسے سر نیچے کیا ہوا رو ہی جا رہا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، واپس آئے، بارگاہ رسالت میں سارا قصہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور آپ نے فرمایا جاؤ جا کر ثابت بن قیس کو کہہ دو کہ آپ کی جو آواز بلند ہوتی ہے وہ رسالت مآب کی مخالفت میں بلند نہیں ہوتی ہے، آپ کی تو قدرتی آواز بلند ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز کو اس طرح پست کر کے اور اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں کہ فرمان رسول نیچے دب جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں، اور آپ تو ادب نہیں کرتے ہیں، آپ بالکل گھبرائیے مت، آپ تو جنت والوں میں سے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میں نے کتنی دفعہ قرآن سنا ہے، میں بس اپنی زندگی پر غور کروں کہ وہ لوگ جن کے دلوں پر قرآن نے اثر کیا ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ میری زندگی کی خوشیاں، غمیاں، لین دین، وہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔
کبھی میرے دل پر اثر نہیں ہوا، کبھی میرے کلیجے کو ایسے ہاتھ نہیں پڑا کہ میں سوچوں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کس راستے کا مسافر ہوں۔ تو جو اللہ کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں، جن کی منزل اللہ ہوتی ہے، وہ قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کی اثر آفرینی کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والوں میں آپ کا قریبی رشتہ دار مصطح بن اساسہ بھی شامل تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصطح کو ہر مہینے راشن دیتے تھے، اس کی خدمت خاطر کرتے تھے، اس کا وظیفہ لگایا ہوا تھا۔ تو جب بیٹی کی طرف سے باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کی طرف سے باپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر جیسا دلیر آدمی قسم اٹھا دی، کہا مصطح آج کے بعد تم پر ایک پائی خرچ نہیں کروں گا۔ پھر جب سیدہ کی برات کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا سورہ نور میں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کھینچ لیں قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، ضرورت مندوں سے، کوئی بات نہیں ہے، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے پاس کتاب اللہ کی آیات لے کر گئیں، کہتی پاپا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے؟ کہتا میں بالکل کرتا ہوں۔ تو فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ وہاں تو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں تو تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، بس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اپنی قسم کا کفارہ دیتے ہیں، جو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ آج کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، بس دل کی دنیا بدلتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے تو نہیں ہے، ایسے ہے نہیں ہے، اور مصطح کو بلا کر گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مصطح جتنا تمہارے اوپر پہلے خرچ کرتا تھا اب اس سے زیادہ خرچ کروں گا۔ یہ قرآن کی اثر آفرینی ہے جو دل پر ہے۔ اب میرے لیے قرآن نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ ارے بھائی ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غصے کو پی جانے والے، درگزر کر دینے والے، معاف کر دینے والے۔ بس آپ دیکھ لیں، ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایون ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنا دل سخت ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں۔ وہ ادھر بغل میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، میں ادھر بازو میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، دل اتنا سخت ہے۔ تو میرے دل پر پھر میرے عزیز قرآن نے کیا اثر کیا؟ جبکہ قرآن تو دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے آیا، قرآن نے تو لوگوں کے دلوں کا نقشہ بدل دیا۔ قرآن نے، اب جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے، جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے۔ تو میرے اوپر بھی تو قرآن کا کوئی اثر ہونا چاہیے نا۔ میرے اب ہوتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے قرآن کو صرف اور صرف برکت کی کتاب سمجھا ہوا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ارے ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن تو عمل کی کتاب ہے نا، قرآن تو ضابطہ حیات ہے، قرآن تو ضابطہ اخلاق ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ قرآن پاک کا، سورہ الحدید ہے، اللہ اکبر۔ جب قرآن بندے کے دل پر اثر کرتا ہے نا، پھر بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، ان کا نام تھا فضیل بن ایاز۔ وہ ڈاکہ مارنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے کسی گھر گئے، رسے کی مدد سے وہ اوپر ایک کھڑکی کے اندر جب کودنے لگے تو دیکھا وہاں ایک عورت قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اور قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ، میں خاص طور پر جو اعتکاف پہ دوست بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ بہت قیمتی ٹائم ہے آپ کا، کوئی نہ کوئی آیت تو سیکھ لیں، کوئی نہ کوئی آیت اپنی فیورٹ بنا لیں، کوئی صورت اپنی فیورٹ بنا لیں، پھر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھیں، وہ آپ کے دل کی رغبت اس کی طرف ہو۔ تو جب وہ چوری کرنے کی غرض سے اس کھڑکی کے پاس پہنچے تو آگے ایک عورت بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، اور قرآن کا یہ مقام پڑھ رہی تھی، کیا فرمایا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا مطلب؟ کیا ابھی تک
ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے نرم ہو جائیں، حالانکہ قرآن نازل ہو چکا ہے۔ بس یہ فضیل بن عیاض کا سننا تھا۔ اپنے دل سے پوچھا کہ یار کہاں جا رہے ہو؟ کب تیرے دل پر قرآن اثر کرے گا؟ کب قرآن تیرا کردار بنے گا؟ کب قرآن تیری صفائی ستھرائی کرے گا؟ بس کر دے۔ ایسے رسے سے گرفت ڈھیلی ہوئی، واپس پلٹے، توبہ کی، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا، اور اللہ نے پتہ کیا عزت دی؟ اللہ نے یوں عزت دی کہ بیت اللہ کا امام مقرر ہو گیا فضیل بن عیاض۔ بس میرے بھائی، میرے دوست، یہ کوئی تقریر کا ٹائم نہیں ہے۔ رمضان تو ویسے ہی ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے آیا ہے۔ بس آپس میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ میں کب قرآن پڑھوں، میں کتنا قرآن پڑھوں، میں کیسے قرآن پڑھوں کہ قرآن میرا کردار بن جائے، قرآن میری سیرت بن جائے، اور قرآن کو میں پڑھوں، قرآن مجھ پر اثر کرے۔ دیکھیں غصہ ہر کسی کو آتا ہے، کس کو، کون ایسا بندہ جس کو غصہ نہیں آتا؟ لیکن جب مجھے غصہ آئے، میرے سامنے قرآن آ جائے اور میں کہوں نہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جب مجھے تکلیف ہو، مجھے غصہ آئے، جب میرے سامنے کوئی تکلیف آئے۔ دیکھیں کون ایسا ہے جس کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جس کو تکلیف نہیں ہے؟ مجھے جب تکلیف پہنچے، مجھے جب کوئی آزمائش آئے تو قرآن میرے سامنے آئے، میں سورہ یوسف کھولوں، سورہ یوسف میں سیدنا یوسف و یعقوب کا قصہ پڑھوں کہ سیدنا یوسف کے بیٹوں نے، سیدنا یوسف کے بھائیوں نے سیدنا یعقوب کو کہا کہ آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ قمیض دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور قرآن پاک نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، سب سے بہترین قصہ۔ اب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ قمیض کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں یہ کہانی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ بات دل مانتا نہیں ہے، لیکن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اس پر میں صبر کرتا ہوں۔ یار میں بھی تو کبھی صبر کروں نا، کبھی میرے دل پر بھی قرآن یہ اثر کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، میں مولویوں کے ساتھ ہوں، میں قاریوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میری حق تلفی ہو رہی ہے، مجھے گھر سے الگ کر دیا گیا ہے، میرا حق چھین لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بات نہیں، آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں مدد کی ضرورت ہے نا، اب تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے نا، اب نماز پڑھو۔ اپنی کوئی دو رکھتے تو میں ایسی تلاش کروں نا کہ جب میرا حق چھین لیا گیا ہو، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، میں حق پر تھا اور پھر بھی میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، میں لوگوں سے شکوہ نہ کروں، میں بارگاہ رسالت، میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں اور میں دو رکھتے پڑھوں اور یہ کہوں کہ یا اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگو تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کا یہ کبھی مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ٹائم میں کہہ دوں اچھا چلو ٹھیک ہے، بعد میں پھر اس کو دہرا دوں، نہیں، پھر صبر کا مطلب تو کمال ہی ہے۔ پھر صبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کو اللہ کے سامنے رکھ دے، اور سیدنا یعقوب نے کیا کیا؟ فصبر جمیل، جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سونا، خوبصورت۔ او بھائی کبھی صبر بھی خوبصورت ہوتا ہے؟ ہاں، جب آپ کو اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو اور آپ صبر کریں، اور آپ نے قرآن سے یہ سبق لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، ایک طرف لوگوں کے رویے، اپنوں کے رویے، لوگوں کی بے پروائیاں، لوگوں کی بے اعتنائیاں، آپ کی حق تلفیاں، لوگوں کی چلاکیاں اور سازشیں، اور دوسری طرف آپ مصلے پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور قرآن آپ کو کہے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور مقام میرے سامنے آ جائے اور میں اس کو غور سے سمجھوں، میرے دل پر قرآن اثر کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آگے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تم چیک کیے جاؤ گے۔
تمہیں آزمایا جائے گا. اور یہ اللہ نے کہا ہے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کا نظام اہم تھوڑی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پھول توڑنے کی آرزو رکھے اور پھول کے دامن میں تو کانٹے ہوتے ہیں. یہ صبر کرنا پڑے گا، زندگی کے اس سفر میں سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. فرمایا تم ضرور آزمائے جاؤ گے، کبھی رزق میں کمی کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی خوف دے کر، کبھی تمہارے پیارے تم سے لے کر، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی آزمائش. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت تو پھر صبر کرنے والوں کے لیے ہے. میں کبھی دل پہ اپنے یہ سوچوں کہ یار میں زندگی میں کتنا صبر کرتا ہوں، میں تو سگنل پر کھڑا ہو کر موٹر سائیکل کو ایسے ریس دیتا رہتا ہوں، مجھ سے تو وہاں صبر نہیں ہوتا. میں روزے کی حالت میں بندے سے جھگڑ پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں جے میرا روزہ نہ ہوتا تو میں تینوں دسدا. یعنی صبر کا مطلب پھر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھوں. اور پھر دیکھیں جنہوں نے صبر کیا، صبر کیا، پھر اللہ نے بدلہ دیا، پھر اللہ نے صلہ دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو کمال ہی کر دیا. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. میرے مولا میرا شکوہ بھی تیرے آگے ہے، میری شکایت بھی تیرے آگے ہے، میری فریاد بھی تیرے آگے ہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر، سیدنا یعقوب کو یوسف بھی مل گیا، بینائی بھی مل گئی. یہ ہے فصبر جمیل. بس یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دل سے یہ سمجھ لے، جب دل کی دنیا یہ سمجھ لے کہ نہیں میرا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اعتکاف والے دوستو، آپ نے وہ دعائے نور یاد کرنی ہے، وہ دل کی دنیا کو بدلنے والی دعا یاد کرنی. اللہم اجعل فی قلبی نورا. آپ اس 10 دن کے بعد وہ دعا آپ کو زبانی یاد ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اور میرے اور آپ کے نبی دل کے لیے دعا کیا کرتے؟ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب. یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا چکے ہیں. اللہ کے نبی دلوں کا علاج کرنے کے لیے آئے، دلوں کو اندر سے بدلنے کے لیے آئے. اور جب اندر سے دل بدلتا ہے نا، بس میرے عزیزو پھر بندے کی دنیا بدلتی ہے. اور اسی طرح سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا دل بدلا، چوری سے توبہ کر لی، ڈکیٹیوں سے توبہ کر لی، اور اللہ نے وہ مقام دیا کہ بیت اللہ کا امام مقرر کر دیا. اب رمضان دلوں کو نرم کرتا ہے، رمضان دلوں کو کوچتا اور مانچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کا روزہ اللہ کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا یا اللہ یہ سارا دن بھوکا رہتا تھا، یہ پیاسا رہتا تھا، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اللہ رمضان کی سفارش قبول کرے گا. بس میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا میرا روزہ ایسا ہے کہ اس کو میں بطور سفارشی ساتھ لے جا سکوں. اور پھر قرآن، فرمایا قرآن اللہ کے پاس جا کر سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، یہ میرا بیان سنتا رہا، تو اللہ اس کی سفارش میں کرتا ہوں. اللہ کہے گا میں اس کی سفارش قبول کرتا ہوں. پھر جب دل کی دنیا بدلتی ہے، پھر انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. پھر جب دل کی دنیا بدلتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بندے کا توکل مضبوط ہوتا ہے. جب دل کی دنیا بدلتی ہے، پھر بندہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. پھر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، پھر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. بس آج کے عہد کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دل کی دنیا دیکھیں. کئی دفعہ یہاں قاری صاحب بھی تلاوت کرتے کرتے ان کی ہچکی بن جاتی ہے، یا جب کبھی ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں وہاں ائمہ حرم کی تلاوت سنتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے رو پڑتے ہیں. یار کبھی میں بھی ایسے کروں نا، یا میں قرآن کی آیت کو ایسے پڑھوں. سورہ مریم میں سیدنا زکریا کا جو قصہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا زکریا کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدنا زکریا خود کہتے ہیں یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں ہوا ہوں. تو میں اس آیت کو اپنا سٹیٹس لگاؤں، اس آیت کو میں پڑھوں اور بار بار پڑھوں اور میں کہوں یا اللہ
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھے پکار کر، تجھ سے مانگ کر میں کبھی نا امید ہوا ہی نہیں ہوں، تو میری ہمیشہ خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سیدنا زکریا نے اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ دل سے اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو دلوں کے اوپر قرآن پاک پھر ایسے حکمرانی کرتا ہے، دلوں کی دنیا کو پھر ایسے بدلتا ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا۔ یہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ بیعت رضوان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم کوئی جنگ جنگ نہیں ہوئی تھی، صرف زبانی بیعت ہوئی تھی، زبانی بیعت ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیعت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ جو میں جانتا ہوں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وہ دل سے کہہ رہے تھے۔ یہ تو ہم اہم سکے صدقے باری جاتے ہیں، لبیک 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 کا مطلب پھر کیا ہے کہ بندہ سارے گناہوں کو ترک کر دے، بندہ ساری معصیتوں کو ترک کر دے، بندہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے دل کو لگائے، اور پھر اس طرح کرے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں بندہ اس کے اوپر فدا ہو جائے، بندہ اس پر قربان ہو جائے۔ یہ جن کا میں نے ذکر کیا سیدنا ثابت بن قیس، ان کے بیٹے تھے سیدنا خزیمہ بن ثابت بن قیس۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ میں ایک بندے سے گھوڑے کا سودا کر لیا، اس کو سودا طے ہو گیا، بولا آؤ میں تمہیں گھر جا کر پیسے دیتا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے منڈی کے اندر بھاؤ تاؤ کرنے والے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، رستے میں کوئی اور کسٹمر مل گیا، اس نے کہا ہمیں گھوڑا بیچنا ہے، بیچنا ہے، فرمایا مجھے بیچ دو، بولا اتنے پیسے دوں گا، لے لو۔ اب اس نے دام تھوڑے بڑھا دیے، اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جی گھوڑا آپ نے لینا ہے کہ میں بیچ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار گھوڑا تو مجھے دے چکا ہے، تیرا اور میرا سودا طے ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا خزیمہ بن ثابت بن قیس، اے ہائے ہائے، جب بندے کے دل کی دنیا بدلتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا خزیمہ جب ہمارا سودا ہوا تھا تو تھا ہی نہیں ادھر۔ ہائے ہائے ہائے۔ سیدنا خزیمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گھوڑے کی بات ہے، جب آپ ہمیں اللہ کی بات بتاتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کوئی؟ آپ ہمیں جنت کی باتیں، ہم نے جنت دیکھی ہے کوئی؟ ہم نے کوئی جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نے آپ کو صادق اور امین بنا کر بھیجا ہے، اور جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا میں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا، جس دن میں نے یہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے دل سے پڑھا تھا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے آگے بڑھیے، قرآن پاک کو سمجھیے، اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور قرآن پاک جب دل پر اثر کرتا ہے پھر زبان سے سچ نکلتا ہے، جب دل پر قرآن اثر کرتا ہے پھر آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو اللہ نے حلال قرار دیا، پھر کان وہ سنتے ہیں جو اللہ نے حلال قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا کردار بنا دے، ہمیں قرآن کے مطابق صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کے مطابق سچ بولنے والا بنا دے، اور ہمارے دل کی دنیا کو اللہ تو یوں بدل دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ میرے مولا ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔